حضرت الیاسع علیہ السلام کے نام سے ہمارے ہاں جانا جاتا ہے۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا، یہ ایک حدیث ہے، ذکر الانبیاء عبادت، انبیاء کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب یہ عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اصل میں حکم تو ڈائریکٹلی حضور پاک کو ہے، لیکن ان کے ذریعے سے وہ ہم تک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید میں، فرمایا ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سورہ صاد کی آیت نمبر 48۔ اسماعیل اور الیسع اور ذا الکفل، ان کا ذکر کرو، اچھا ذکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ تو میں آپ کو 163ویں نمبر پر سنایا۔ دوسرا نام آیت میں ہے الیسع، اعراب حکائی پڑھیں تو الیسع ہی بنے گا۔ تو آج ہم ان کا ذکر کریں گے۔ اس ٹائٹل تلے، حضرت الیسع علیہ السلام کے ٹائٹل تلے ہماری گفتگو ان جزئیات پر مشتمل ہے۔ حضرت الیسع علیہ السلام کے نام سے برکت اور آپ کا خاندان، آپ کا دوبارہ زندہ ہونا، آپ کی نبوت کا اعلان، الیسع کا دنیا کے قدیم ترین شہر میں داخل ہونا، آپ کے معجزات اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ بت پرستی ہر مذہب میں حرام ہے، آپ کا وصال اور قبر۔ تو آج کی تقریر میں یہ جزئیات ہیں۔ حضرت الیسع علیہ السلام، جب آپ تنہا پڑھیں گے تو الیسع پڑھیں گے، الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معنی و تلفظ، اسم الیسع قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ آیا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 86 اور سورہ صاد کی آیت نمبر 48۔ اس کے مختلف تلفظ ملیں گے آپ کو، الیسع، الیسع، الیشع۔ الکسائی کی قرات میں 2 لام ہیں، الیسع۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ اسے یسع، یعنی عین کے اوپر شد، عین مشددہ ہوگی، یسع، عین کی تشدید کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ الف کا اعراب کیا ہوگا، یقیناً میرا ایک دن لگ گیا کہ اس کو الیسع پڑھنا ہے کہ الیسع پڑھنا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ جو چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں کتابوں والے وہی نہیں لکھ رہے، الف کا اعراب نہیں بتا رہے۔ وہ ولیسع ولیسع ولیسع، واو ساتھ لگا کے نا تو ولیسع ولیسع، یا الف کو چھوڑ ہی رہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ الف پر اعراب کون سا ہوگا، اس کے نیچے زیر پڑھنی ہے یا اس پر زبر پڑھنی ہے؟ تو الشیخ حسن المصطفوی نے اپنی کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، اس کی جزو اول میں لکھا ہے کہ یہ اصل میں ال ہے۔ یہ سکرین پہ ان کی عبارت جو ہے وہ ذرا دیکھیے گا، والتحقیق آگے، ان الالف واللام فیہا لیست للتعریف، کہ یہ الیسع پر جو الف لام ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو ناکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے، بل ہی من جوہرۃ الکلمۃ، یہ اس کے اندر داخل ہے، یہ اصل ہے۔ وَأَصْلُهَا إِلْ، اصل میں وَأَصْلُهَا إِلْ، اصل میں یہ ال ہے۔ کیا مطلب؟ کہ الف کے نیچے زیر ہے، ایل بی سے پڑھ دیں تو یہ ایل بمانا اللہ کے ہے۔ وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ فِي الْعِبْرِيَّةِ، اصل میں یہ کلمہ جو ہے یہ الیسع، یہ عبریہ زبان کا ہے، تو عبریہ زبان کے اندر اسے پڑھا جاتا ہے الیشع، وقد عربت بلفظ الیسع، اس کو عربی بنایا گیا یوں الیسع۔ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ اور یہ الف لام وہ الف لام نہیں ہے جو نکرہ کو معرفہ بناتا ہے، یہ الف لام کلمہ کا اصلی حصہ ہے۔ تو الیسع مرکب ہے ال اور یسع کا، ال کا مطلب اللہ ہے اور یسع کا معنی یخلص، یہ عبری زبان میں الیشع ہے اور عربی میں آ کر الیسع ہو گیا۔ بات کو سمجھ میں آ گئی؟ تو ان کے نزدیک الف کے نیچے زیر ہے ال۔ ایک ہوتا ہے کہ لکھا ہوا ہو یا کوئی آدمی بول دے، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل بھی ہوں۔
تو میں طلباء کو دلائل دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. دلائل الخیرات کے اندر اس عظیم نبی کا نام ہے. جو لوگ دلائل الخیرات کا وظیفہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ان کا نام آتا ہے. یہ دیکھیے آ رہا نظر. ایک راوی بھی ہیں، انبیاء کے ناموں پر نام رکھے جاتے ہیں نا، تو ایک راوی ہیں مسعدۃ بن الیسعی الباہلی. اگرچہ یہ متروک ہیں لیکن یہ محدثین کا فیلڈ ہے نا بھائی، ہمارا فیلڈ نہیں ہے. ایک اور ہیں، نام ان کا ہے اسبات، اور ابو الیسع البصری کے نام سے جو ہے وہ پہچانے جاتے ہیں. اسبات ان کا نام ہے، پورا لکھتے ہیں اسبات و ابو الیسع البصری. تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ اعراب خراب ہے، یہ اسبات و ابی ہونا چاہیے. نہیں، اسبات و یہ ان کا نام ہے، لیکن کہتے انہیں کیا ہے؟ ابو الیسع البصری. ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لی ہوئی ہے. کچھ نے الیسع کا معنی یہ بتایا ہے کہ ال کا معنی ہے اللہ یا قوت، اور یاسع کا معنی ہے کامیابی یا نجات، کہ اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نے ان کو کامیابی دی. تو مجھے تو مطالعہ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آپ الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک مصری اسکالر کو سنا ہے. میں پھر شروع ہو جاتا ہوں، جو مجھے کتابوں میں چیز نہیں ملتی پھر میں جاتا ہوں. بھائی ظاہر ہے طلبہ جو بیچارے سن رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہے. تو میں پھر انہیں اس مصری کو سنا تو اس نے الیسع ہی پڑھا ہے. تو اس کا مطلب ہے الیسع بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں کو میں نے الف پر زبر پڑھتے ہوئے سنا ہے. جی وہ بھی عربی بولتے ہیں. کچھ معنی اور تلفظ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا. تو ایک تو ہے کہ آیت کے اندر پڑھنا، جیسے اکثر کتابوں والے لکھ جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھائی واو نکالو، یہ بتاؤ الف کے اوپر کیا ہے یا نیچے کیا ہے، وہ نہیں لکھتے. تو میں آپ کے اس مسئلے کو حل کر رہا ہوں، جب مستقبل میں کوئی تحقیق کرے گا تو آپ الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں، الیسع بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اعراب حکائی تو چلتا ہے نا، الیسع، جیسے میں پچھلی تقریر میں کہہ رہا تھا الیسع. میں الیسع علیہ السلام ہی بولوں گا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام جو ہے وہ بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ بیان کیا ہے. 18 عظیم انبیاء کے بیچ میں آپ کا نام آ گیا. برکت کے لیے آیات سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم صدقت يا رسول الله. دیکھا جائے تو ان آیات میں سب انبیاء کا ذکر اجمالاً ہو گیا. نام جو ہے وہ چند کے لیے ہیں. جب ان چند کی سیرت سے مقصد پورا ہو رہا ہے اور پیام سب کا ایک ہی ہے تو سب کے نام لینے ضروری نہیں بنتے. تو جن عظیم انبیاء کے نام لیے ہیں ان کے بیچ آپ کو ایک نام حضرت الیاسا علیہ السلام کا ملتا ہے. اپنے اپنے ادوار میں اللہ نے ان کو فضیلت سب پر دی. حضرت الیاسا علیہ السلام کا کنگ جہوا ساری زندگی غلام رہا. اس کے بچے غلام رہے. آپ کو فادر پکارتے تھے, مطلب آقا مانتے تھے. بنی اسرائیل میں آپ کا دبدبا تھا. آپ سمجھائیے وہ کلن فضلنا علی العالمین. اور عیسائی اور یہودی آج تک بھی آپ کی عزت کرتے ہیں اور ہم تو کرتے ہی ہیں سب انبیاء کی. اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ نبی ہیں. انبیاء کی لسٹ میں الیاسا علیہ السلام کا نام آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں ترتیب زمانی نہیں ہے جی. یہ کوئی اللہ کی خاص ہی حکمت ہے اس ترتیب کے اندر. یہاں جو انبیاء کا ذکر ہوا ہے آپ کو میں نے الیاسا کا تلفظ بتا دیا, ٹھیک ہے, معنی بتا دیا, کس آیت میں ان کا ذکر آیا ہے وہ بتا دی پڑھ کر, برکت کے لیے ساری سنا دی. اب آگے بڑھی. حضرت الیاسا علیہ السلام کا خاندان موجودہ ملک اردن جو ہے, یہ دال کے اوپر پیش ہے لیکن ہم پاکستانی اردن بولتے ہیں. اردن تو دال کے اوپر زبر پڑ جاتے ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگ دالی کے اوپر پیش پڑھتے ہیں. تو اردن جو ہے, جورڈن جسے کہتے ہیں, اس کے قریب ایک بستی تھی آبل محولہ. اس کو ایبل بھی کہتے ہیں. ہمارے عربی میں جب لکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں آبل محولہ بولتے ہیں. انگلش والے ایبل محولہ کہتے ہیں. اب یہاں پیدا ہوا ہے. تو جن جن ممالک کا تذکرہ بائبل کے اندر آتا ہے نا, وہ سارے یہودی یہ کہتے ہیں کہ وہ علاقے ہمارے ہی ہیں. تو یہ جورڈن جو ہے نا, جورڈن کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے بائبل کے اندر. تو تب یہ الگ ملک نہیں تھا, حصہ ہی تھا. تو آبل محولہ جو ہے اس کے قریب ایک تل ابو سفری بھی اسے بھی کہتے ہیں اور تل ریہوف بھی کہتے ہیں اسے. یہ بیسان سے جنوب کی طرف 20 کلومیٹر ہے اور بیسان فلسطین کے قدیم شہور میں سے ایک شہر ہے. شہور شہر کی جمع ہے, یعنی جو اس کے علاقے ہیں ان میں سے ایک ہے یہ. آج بھی آپ جائیں, فلسطین سے جائیں نہر اردن کی طرف تو قریب نظر آئے گا, یہ آبل محولہ نظر آئے گا آپ کو. 2021 یہ جا رہا ہے تو اب آپ جائیں تو وہاں آج بھی کھیتی باڑی ہوتی ہے. آپ کے والد گرامی احتوب حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افرائیم کی اولاد سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر میں 129 نمبر سٹوری پہ کر آیا. ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت الیاسا علیہ السلام رشتے میں کزن لگتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے, چچا کے بیٹے. تاریخ میں حضرت الیاسا علیہ السلام کا ذکر ہمیں اس وقت ملتا ہے جب حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیل سے چلے جاتے ہیں اور جا کر ان کے گھر میں قیام کرتے ہیں. بائبل کے بقول تو آپ کے چچا احتوب زندہ تھے اور آپ کی زرافیت میں کافی زمین تھی اور آپ کھیتی باڑی کرتے تھے. مگر جب قحط سالی ہوئی تو آپ کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا, تھوڑے سے زیتون اور کچھ دانے.
حضرت الیاس علیہ السلام جب ان کے گھر گئے تو اس وقت حضرت الیاسا وہ بہت چھوٹے تھے. آپ گھر گئے, چچی بولی ہمارے گھر تو اس وقت صرف تھوڑا سا زیتون کا تیل اور ایک مٹھی جو ہے. آپ نے ان کا اللہ پر توکل دیکھنے کے لیے فرمایا اگر آپ مجھے اس کی روٹی بنا کر کھلا دیں تو میں دعا کروں گا آپ کے گھر سے پہلی بارش تک نہ اولیو آئل ختم ہوگا اور نہ جو ختم ہوں گے. یہ جو ہوتی ہے نا, یہ گندم سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے, طاقتور. وہ نبی کا گھرانہ ہے. فوراً بچے کی بھوک اور اپنی بھوک کو بھول کر مہمان کو روٹی بنا کر دے دی. آپ نے ہاتھ پہ روٹی رکھی ہوئی اور مسکرا پڑے, اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کے زیتون میں برکت دے, ان کے دانوں میں برکت دے. اور فرمایا پھر چچی سے کہنے لگے بنا دیکھے آپ اولیو آئل کی باٹل کو برتن میں اونڈے لیے. انہوں نے یوں بوٹل کو پکڑا اور یوں اونڈیلا. فرمانے لگے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی ڈالیے گا, پھر اس کو سیدھا کر دیجیے گا. انہوں نے اتنی دیر تک اونڈیلے رکھا. نیچے دیکھ رہی ہیں, ادھر نہیں دیکھنا, نیچے دیکھتی رہی. آئل جتنا تھا ایک دم سے اس کو سیدھا کر. فرمانے لگے اب آپ اس مٹکی میں ہاں ڈالیے جس میں آپ جو رکھتی ہیں, جتنی ضرورت ہے مٹکی کو نہیں دیکھنا, اس میں سے آپ مٹھی لیتے رہیں جو آپ کی روٹیوں کے لیے کافی ہو, اس وقت کے لیے بس. آپ نے لی. فرمانے لگے اب بناؤ. روزانہ کا یہی معمول رہا. تو آپ نے فرمایا نہ باٹل کے اندر دیکھنا ہے نہ مٹکی میں دیکھنا ہے. یہ سلسلہ پہلی بارش تک رہا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ ان کے یہاں قیام کیے ہوئے تھے کہ ایک دن آپ کی چچی روتی ہوئی آپ کے پاس آئی, کہنے لگی چلیے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا, میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے. آپ بچے کے کمرے میں گئے, اس کے دل کے پاس کھڑے ہو گئے, بیٹھے, بچے کے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. پھر عرض کی یا اللہ میں کافی عرصے سے ان کے گھر میں ہوں, میری عزت رکھ لے, میری لاج رکھ لے. رول لوٹا دے. اللہ نے رول لوٹا دی. اب اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اگر میں پڑھ رہا ہوں گا, میں سنا رہا ہوں گا تو اگلا اعتراض کرے گا, اگلا سنا رہا ہوگا تو پھر وہ نہیں سوچے گا. اس واقعے سے علاقے میں دونوں کا مرتبہ جو ہے وہ بڑھ گیا. اب اس شاذ کو اصول سمجھ کر, بات میری دھیان سے سنیے گا, اس شاذ کو اصول سمجھ کر کوئی بچہ اعتراض کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے شاذ کو اصول سمجھا. اب وہ اعتراض کیا کرے گا؟ ایک بار روح نکل جائے تو پھر قیامت کے دن دوبارہ جسم کے ساتھ آئے گی. یہ کیا روح نکال کر دنیا میں ہی روح پلٹا دی اللہ نے. عالم شہادہ یعنی یہ دنیا, اس کا نام عالم شہادہ ہے. یہ دنیا, اس دنیا کے لیے کچھ اصول بنا دیے اللہ تعالیٰ نے, انہی پر کام جو ہے وہ چل رہا ہے. ماں باپ ہوں گے, بیٹا ہوگا, ہوائیں چلیں گی, بادل آئیں گے, بارش ہوگی, کچھ اصول بنا دیے. لیکن کبھی کبھی وہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے, اپنے اختیارات کا اظہار کرنے کے لیے وہ اصول کو توڑ کے بغیر سبب کے چیز دکھا دیتا ہے. وہ اصول توڑتا بھی ہے اپنی قدرت دکھانے کے لیے. اصول تو صحیح ہے آپ نے جو کہا کہ روح نکلے گی تو پھر جب اٹھیں گے تو ہی جسم میں ڈال کے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو 70 بندے فوت ہو گئے تھے, موسیٰ نے دعا کی تو 70 کی روح پلٹائی کہ نہیں پلٹائی؟ اسی دنیا میں پلٹی نا. اب تو نہیں انکار کریں گے. عزیر علیہ السلام کی 100 سال تک روح نکال لی, ماتا کا لفظ ہے وہاں, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, روح نکال لی. 100 سال کے بعد پلٹائی کہ نہیں پلٹائی؟ چلیے ایسے چھوڑیے, اب یہاں کچھ باتیں نکال سکیں گے. گدھا جو تھا ان کا صرف روح ہی نہیں نکالی, جسم گیا, ہڈیاں ڈھانچہ بن گئی, ان کی نظر کے سامنے جوڑا, روح پلٹائی, آپ اسی گدھے پر بیٹھ کر اپنی بستی کی طرف گئے. روح پلٹی تبھی تو گئے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر, ابریہ الاکمہ والابرص واحیی الموتى, شان ہے نا. تو جس مردے کو زندہ کیا تھا اس کی روح اللہ نے نکالی تھی نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کی عرض کرنے پر روح پلٹا دی, تو روح دنیا میں ہی پلٹی. اللہ کے بندو, اس مناظر کا انجام خطرے میں گھرا رہتا ہے. بہت دھیان سے جملہ سنیں, خاص طور پہ طلبہ. اس مناظر کا انجام خطرے میں گھرا رہتا ہے جو صرف مد مقابل فریق کو بچھاڑنے کے لیے
وکیلانہ جملے بناتا ہے، تقریر کرتا ہے. صرف زندگی میں خلوص نیت سے حقیقت بتلانے اور پہچانے کی کوشش کرو بس، تاکہ مجدد ملت حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کے جنازے جیسا جنازہ ہو. یہ کبھی بھی ذہن میں نہ لے کے جاؤ کہ مجھے اگلے کو ہرانا ہے. جاؤ جا کے بات کرو، لیکن یہ لے کے جاؤ کہ مجھے حقیقت پہنچانی ہے، بس اصل مسئلہ پہنچانا ہے. بھائی یہ نیت لے کے نکل، ورنہ ساری زندگی لگے رہو گے اگلے کو بچھاڑنے میں لگے رہو گے، اینڈ خراب ہو جائے گا. کیوں؟ نیت نہیں تھی. تو حضرت الیاس علیہ السلام کے دعا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے الیاسا علیہ السلام کی روح پلٹا دی. تو جب حضرت الیاس علیہ السلام ذرا فیض سے واپس آ رہے ہیں تو یہ بھی فیملی ساتھ آ گئی. انہوں نے آ کر اپنے آبائی گاؤں آبل محولہ کے اندر ہی قیام کر لیا. یہاں ان کی آبائی زمین تھی، اس میں کاشتکاری پھر شروع کر دی. مگر اب کی بار حضرت الیاسا علیہ السلام آپ کے ساتھ ہو لیے، جہاں آپ جاتے یہ ساتھ جاتے. آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ خادم کی طرح رہتے. ظاہر ہے یہ رسول تھے، عمر میں بڑے تھے. انبیاء امت کو ادب سکھانے ہی تو آتے ہیں. یہ دنیا کو ادب سکھایا، دنیا دیکھ رہی ہے. حضرت الیاسا علیہ السلام اس طرح محبت کرتے تھے حضرت الیاس علیہ السلام سے جیسے کوئی بچہ اپنے والد سے محبت کرتا ہے. بڑا بھائی ویسے بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، تو یہ کزن لگتے ہیں، کزن بڑے بھائی. یہی وجہ تھی کہ حضرت الیاس علیہ السلام جب سرخ گھوڑے پر بیٹھ کر آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو یہ پیچھے سے پکار رہے تھے، یا الیاسو یا الیاسو یا الیاسو. یہ ان کی محبت تھی کہ جدائی برداشت نہیں کر پا رہے تھے. حضرت الیاس علیہ السلام نے ان تمام علاقوں کا سفر کیا جہاں حضرت الیاس علیہ السلام رسول بن کر آئے تھے. یہ سفر 2 مرتبہ ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی. مگر دونوں میں فرق ہے. اعلان نبوت سے پہلے بادم خادم کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے، اور اعلان نبوت کے بعد آپ خود نبی کی حیثیت سے معجزات دکھاتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے ان علاقوں میں سفر کر رہے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام طور سینا سے جب واپس آئے تو اس وقت حضرت الیاسا اپنی کھیتی میں کام کر رہے تھے. کسانوں، کتنا بڑا مرتبہ ہے تمہارا. کتنے ہی انبیاء نے وہ کام کیا ہے جو آج تم کر رہے ہو. اس لیے جب کبھی تم اپنے داند لے کر، بلز لے کر، یا کوئی بھی جس سے تم کھیتی باڑی کرتے ہو وہ لے کر، ہل لے کر تم جب کھیتوں کی طرف جاتے ہو تو اس وقت یاد رکھا کرو انبیاء کو، جن انبیاء نے یہی کام کیا. حضرت الیاسا علیہ السلام کھیتی باڑی ہی کر رہے تھے جب حضرت الیاس علیہ السلام آئے، کہنے لگے چلیے میرے ساتھ. اس وقت ان کو چادر عطا فرما دی. یہ علامت تھی کہ تم میرے بعد جانشین ہوگے. وہ خوش ہوئے. حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے سر پر زیتون کا تیل لگایا. یہ اس دور میں بڑی بابرکت علامت ہوتی تھی. الیاسا نے خوشی میں شکرانے کے طور پر 2 بہترین بلز، دانت جو تھے وہ ذبح کیے. اللہ کے نام پر گوشت غربا میں اور خاندان والوں میں بانٹا. ماں باپ کے ہاتھ چومے. تب چومنا شرک کہنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. ہاتھ چومے، اجازت لے کر چل پڑے. حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ چل دیے. وادی خرار میں پہنچے، جورڈن، یہ بھی جورڈن میں. وہاں آگ کے رنگ کا گھوڑا ظاہر ہوا. آپ اس پہ سوار ہوئے. حضرت الیاس علیہ السلام سوار ہوئے. یہ رسول ہیں اور فرشتوں کے ساتھ چل دیے. آپ نے جاتے ہوئے اپنا جبہ آپ کو عطا کر دیا. دیکھا جبہ دینے کی تاریخ کتنی پرانی ہے. اسی لیے آج آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب اپنے مرید کو جبہ عطا فرماتے ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام کی شہرت تو حضرت الیاس علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی تھی. اب آپ نئی شان و شوکت کے ساتھ جورڈن کے دریا کو کراس کرنے لگے. یہ بہت تاریخی جو ہے یہ نہر اردن ہے. کبھی اس کی زیارت کیجئے گا. آپ کا پہلا معجزہ جب آپ واپس آ رہے ہیں تو دریائے اردن، نہر اردن کے کنارے پہ جب پہنچے تو تب پانی بہت تیز ہو چکا تھا. اب آپ نے اس کو کراس کرنا ہے تو آپ نے وہی جبہ یا وہ چادر جو ایک نبی نے دی تھی پانی کے اوپر مار دی. بھائی وہ کیا کام کر گئی وہ چادر. پانی سٹاپ ہو گیا، رستہ بن گیا. آپ وہاں سے آرام سے گزر گئے، دوسرے کنارے پہ چلے گئے. پھر پانی رواں ہو گیا. حیران مت ہوئیے، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا تھا.
آپ نے اپنا ڈنڈا عصا مارا تھا. نہ ڈنڈے سے پانی پھٹتا ہے اور نہ ہی کپڑے سے پانی پھٹتا ہے. جی جناب, اگر تھوڑی دیر کے لیے ہٹے گا تو پھر جڑ جاتا ہے. وہ بھی معجزہ تھا, یہ بھی معجزہ ہے. اب آپ وہاں کراس کر کے حضرت الیاسا علیہ السلام اریحا میں داخل ہو گئے. یہ اریحا سامی زبان کا لفظ ہے. کنعانیین کے نزدیک اس کا معنی کمر ہوتا ہے, چاند. اس شہر کا نام جو ہے وہ اریحا بن مالک بن ارفخشد کی وجہ سے یہ نام ہوا. اریحا انہی کی اولاد میں سے. یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے. وہاں لکھا ہوا میں نے خود پڑھا ہے کہ 10,000 سال پرانا ہے. یہ سطح سمندر سے یہ 1300 فٹ نیچے ہے. نیچے آپ جتنے شہر جانیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے یہ سطح سمندر سے اتنا اوپر ہے. یہ اریحا جو ہے جیریکو, یہ 1300 فٹ نیچے ہے سطح سمندر سے. تو اس کو جیریکو بھی کہتے ہیں, یعنی سٹی آف پام ٹریز. وہاں بہت سے آپ کو کھجوروں کے درخت بھی نظر آئیں گے. جیریکو 1948 سے پہلے یہ ملک جورڈن میں شامل تھا. یہ اریحا جو ہے 1967 کے بعد اب مکمل اسرائیل کے رحم و کرم پر ہے. برائے نام فلسطین کا یہ حصہ ہے. آپ سوچو 10,000 سال پرانا شہر, کتنے ہزار انبیاء کے قدم اس شہر کی زمین نے چومے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان رستوں پہ چلتے رہے ہیں. اس شہر اریحا کے اندر حضرت الیاسا علیہ السلام کا چشمہ ہے. آپ کو الائشا کہتے ہیں نا, الائشا سپرنگ فنکشن ہے آپ کا چشمہ, آپ کے نام سے منسوب ہے. مجھ مائے مہین پہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. میں نے وہاں تقریباً کوئی 5-6 گھنٹے گزارے اس علاقے میں گھوم کر. اس جگہ بھی میں گیا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جو ہے وہ بیٹھے ہیں. آپ وہ جگہ دیکھی میں نے. پھر میں آہاوا ریسٹورنٹ گیا. اس کی پارکنگ لاٹ میں حضرت الیاسا علیہ السلام کا چشمہ ہے. وہاں مور پھر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں روکتے ہیں, سامنے حضرت الیاسا علیہ السلام کا چشمہ. اس کے پیچھے ایک سٹوری بتائی جاتی ہے کہ آپ نے جب جورڈن کو کراس کیا تو لوگوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کر لیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ بھئی آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ ہم سے کچھ الگ ہیں تو کچھ الگ کام کر کے دکھائیے, ہماری پرابلم حل کیجیے. تو آپ سے بولے کہ یہاں سے پانی نکلتا ہے مگر پانی پینے کے قابل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے سبزہ بھی نہیں اگتا اور پیتے ہیں تو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور کئیوں کی تو موت ہو چکی ہے. آپ یہ پانی ٹھیک کر دیجیے ہمارے لیے. آپ نے فرمایا اچھا, اللہ سے عرض کیا آپ نے؟ بھئی آپ نبی تو اللہ سے ہی عرض کرتا ہے. اللہ نے فرمایا آپ ایک برتن کے اندر نمک لو اور وہ نمک جو ہے وہ جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں ڈال دو. آپ نے لوگوں سے ہی کہا جاؤ ایک برتن, نیا برتن جس کو کبھی استعمال نہ کیا ہو, وہ برتن لے کر آؤ. وہ لے کر آئے. آپ نے اس کے اندر فرمایا نمک لے کر آؤ. نمک لے کر آؤ. اب جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آرڈر دیا. آپ اس نمک کے برتن کو لے کے وہاں گئے جہاں سے پانی یوں رس رہا تھا, نکل رہا تھا. آپ نے وہ سارا نمک کا برتن اس کے اوپر انڈیل دیا, پانی میٹھا ہو گیا. اللہ اکبر جل شانہ. نمک ڈالنے سے پانی میٹھا نہیں ہوتا. یہی تو ہے قدرت, یہی تو ہے معجزہ کہ اصول جب ٹوٹ جائے, اصول ٹوٹ جاتا ہے بنا سبب کے. پتھر پانی پہ ترا دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اصول ٹوٹ گیا. پتھر ڈوبتا ہے. آگ نے جلایا نہیں ہے, اصول ٹوٹ گیا. ابراہیم علیہ السلام باہر صحیح نکلا ہے. چھری کاٹ دیتی ہے, چھری کاٹ نہیں رہی. اسماعیل علیہ السلام بچ گئے, اصول توڑ دیا. تو اب نمک جو ہے وہ پانی کو میٹھا نہیں کرتا, میٹھا کر دیا یعنی پینے کے قابل کر دیا. اب وہ پانی جب نکلتا ہے جس پودے کے قریب سے گزرتا ہے اس پودے کو تیزی سے بڑھا دیتا ہے. لوگ پیتے ہیں تو شفا یاب ہو رہے ہیں. بہت قدیم چشمہ ہے اور ابھی تک جاری ہے. پیچھے پائپ لگایا ہوا انہوں نے, جو پانی آتا ہے نا تو وہ پائپ سے پانی کھینچ کے آگے جو ہے وہ ڈالتے ہیں, تو لوگ پھر وہاں آ کر چھینٹے اپنے جسم پہ ڈالتے ہیں برکت کے لیے. حضرت الیاسا علیہ السلام کی محفل میں ان کے امام اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ میں سناتا جاؤں, وہ یقیناً خوش ہوں گے. میری یہ تقریر اس نبی کی بارگاہ میں لازمی پہنچے گی, یہ یاد رکھیے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ان کا معجزہ بیان ہو, وہ بھی امتی ہیں, ان کے سامنے یہ معجزہ بیان ہوگا, وہ یقیناً خوش ہوں گے. ابو نعیم نے یہ لکھا ہے دلائل النبوہ کے اندر, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں کنواں کھودا گیا تو پانی کھارا نکل آیا.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ نے کلی کی پانی منہ میں ڈالا، یہ وضو کرتے ہوئے جب اب پانی آپ نے منہ میں ڈالا اور اپنے منہ مبارک کا پانی اس میں ڈال دیا، تو اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ اس کے مقابل میں کسی کنویں کا پانی نہ تھا، ایسا میٹھا پانی نہیں تھا۔ یہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کی محفل کے اندر یہ میں معجزہ بیان کر رہا ہوں، حضور ان کے بھی نبی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اریحا میں قیام کیا، توحید کی تبلیغ کی، مگر لوگ سارے ماننے والے تو نہیں ہوتے جناب۔ آپ کبھی اس قبیلے کے پاس کبھی اس قبیلے کے پاس رکتے، تبلیغ کرتے، یہ توحید پہ پکے رہیں، کیونکہ وہ انبیاء جانتے تھے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ لوگ توحید سے ہٹ جاتے ہیں۔ مسلمانوں بہت خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے پاس مولوی ہیں چاہے جیسے بھی ہیں، لیکن تمہیں بچاتے تو رہتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے تمہارے پاس۔ لوگ پوچھتے ہیں جی جناب یہ بار بار 2 3 4 5 گھنٹے کے وقفے کے بعد نماز کیوں آ جاتی ہے؟ اللہ کے بندو اسی لیے آ جاتی ہے یہ نماز، کہیں ہمارا حال بھی اس قوم کی طرح نہ ہو جائے کہ جو نبی کے چلے جانے کے بعد بلکہ 1 2 3 دن کے بعد ہی بت پرستی شروع کر دیتے تھے۔ یہ نماز بار بار یاد دلاتی رہتی۔ بڑی حکمتیں ہیں جناب، ہر ایک کا حصہ اللہ نے رکھا ہے، آپ بھی کچھ سوچا کریں۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اریحا میں قیام کیا، توحید کی تبلیغ کی، آپ کی دعا اور دوا سے پانی میٹھا ہو گیا۔ حالانکہ نمک ڈالنے سے پانی میٹھا نہیں ہوتا، یہ بات ہوا کے دوش پر بیٹھ کر اریحا میں پھیل گئی۔ غریب آدمی کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی تو ہوتا ہے۔ وہ پھر ڈھونڈتا ہے کہ اللہ کس کی بات مانتا ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، کون اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا؟ ایک بیچاری پارسا عورت بڑی غریب جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، وہ بیوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے میرا خاوند فوت ہو گیا ہے مگر قرض ادا نہیں کر پایا، اب قرض خواہ جو ہے وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے پیسے ادا نہ کیے میں تیرے دونوں بیٹے اپنے غلام بنا لوں گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگی ہاں تھوڑا سا اولیو آئل ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یوں کرو تم جاؤ ابھی جلدی سے اپنے ہمسائے کے کسی بھی ہمسائے سے، دائیں بائیں سامنے کوئی ہمسایہ تمہارا ہے، اس کا جو سب سے بڑا برتن ہوگا وہ بارو کرو، ادھار لے لو، کمرے میں چلی جاؤ، اپنے ہی کمرے کو بند کر لو، بند کر کے تم اسے انڈیل دو اور اس برتن کو فل بھر لو، جتنا بڑا برتن ہے مگر ایک ہی لینا ہے تم نے۔ جب وہ بھر جائے اسے بیچ کے اپنا قرض ادا کرو۔ اس بیوہ نے یہی کیا، ہمسائے کے گھر میں دیکھا جس کا سب سے بڑا برتن تھا وہ لے لیا، کمرے میں داخل ہوئی، کنڈی لگائی، دروازہ بند کیا، اندر رکھ کے اس کو باٹل کو انڈیلا، آئل نکلتا رہا نکلتا رہا نکلتا رہا، وہ بھرتا رہا، وہ بھر گیا، آئل نکلنا بند۔ انسان ہے یار، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، انہوں نے سوچا کچھ اور برتن بھی بھر لیں، دوسرا برتن لائیں تو جب انڈیلا تو اب آئل نہیں نکلا، لیکن اللہ رحمان الرحیم ہے، اس نے پہلا نہیں لیا، وہ بھرا رہا۔ بازار گئیں، اولیو آئل بیچا، بیچ کے قیمت جو ہے وہ ادا کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب میں یہاں حضرت الیاس علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ سنانا چاہوں گا، اور یقیناً الیاس علیہ السلام خوش ہوں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے، میں آپ کو مفہوم سناتا ہوں کیونکہ میرا ٹاپک جو ہے وہ حدیث کی کلاس نہیں ہوتی، میں تو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کوئی یہ نہ کہ جناب یہ لکھا ہوا تھا یہ کس کا ترجمہ ہے، مفہوم سنیے ذرا۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بھوک لگی، اتنی شدید بھوک لگی کہ وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، نیچے بیٹھ جاتے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر مسئلہ کے بہانے سے، یہ مسئلہ اس کا جواب کیا ہے کہ شاید ان کو میری طرف توجہ ہو، مگر معجزے کے ظہور کا وقت تھا، کوئی توجہ دے گئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جان لیا، آپ نے بلایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ ابو ہریرہ آئے، کھڑے ہو جاؤ، سرکار اپنے دروازہ مبارک سے اندر گئے، اندر سے آپ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے، ٹھیک ہے، دودھ کا پیالہ لے کر آئے، فرمانے لگے جاؤ ابو ہریرہ
صفا کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بلا لاؤ، یعنی صفا پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں بلا لاؤ. اس کی تعداد جو ہے اوپر تلے ہوتی رہتی جی. جس کی شادی ہو جاتی وہ بھی چلا جاتا، جس کو کاروبار مل جاتا وہ بھی چلا جاتا، جس کی ڈیوٹی لگ جاتی وہ بھی چلا جاتا. لیکن جب یہ دودھ کا مسئلہ ہوا تو تب 70 تھے وہاں. 70 کو حضرت ابو ہریرہ بلا لائے اور سوچ رہے ہیں، بشری تقاضا ہے، سوچ رہے ہیں یار یہ پیالہ تو صرف تنہا میرے لیے کافی ہے، اگر مجھے ہی دے دیتے تو کافی تھا، لیکن حضور کا حکم ہے 70 کو بلا لائے. لائن میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے. ابو ہریرہ اپنی دائیں طرف سے شروع کر دو دینا. اللہ اکبر جل شان. ابو ہریرہ ہر ایک کو دیتے جا رہے ہیں. وہ بیچارے وہاں کھانا بہت کم ہوتا تھا، دودھ ہی سے بھوک بھی مٹانا ہے، پیاس کو بھی مٹانا ہے. ایک نے پیا، 2 نے پیا، 3 نے پیا، 50 نے پیا، 60 نے پیا، 70 نے پیا. 70 جب پی چکے کہاں جاؤ اب اپنی جگہ پہ واپس. حضرت ابو ہریرہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اب میں اور تم پیو. یقیناً عرض کی ہوگی یا رسول اللہ آپ پیئیں. آپ نے فرمایا تم پیو. پیا. آپ نے فرمایا اور پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دوسری بار بھی پیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو. یعنی حضور نے اتنی بار کہا کہ آخر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم اٹھانا پڑی، یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا. آپ نے فرمایا اچھا اللہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، بسم اللہ پڑھ کر باقی کا دودھ پی لیا. میں سب لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا، آپ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، پاکستان میں ہوگی، نبی سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر ہے؟ کوئی. میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بس یہ جملے میں ہی سارا کھلا. نبی سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی دانا نہیں ہے. 70 بندوں کا جھوٹا نبی پی رہا ہے. بس یہ اشارہ ہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. تو 70 پی چکے، سبحان اللہ. اب دودھ پیتے ہوئے اکثر پیالے پہ نظر رہتی ہے. 70 کا پیٹ بھر گیا. یہ میں مقابلہ نہیں کر رہا، ایک نبی کو ان کے نبی کا معجزہ سنا رہا ہوں. جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں نعت خواں کوئی بات سناتا ہے یا عالم دین ہمیں ہمارے ہی نبی کی بات سناتا ہے تو ہم مچل جاتے ہیں. نبیوں کی محفل میں جب محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہو تو نبی بھی مچل جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. یہ مت کہیے گا کہ میں مقابلہ کر رہا ہوں. ہم مقابلہ نہیں کرتے، ہمیں حضور نے سکھایا ہی نہیں. لیکن ہم انبیاء کی محفل میں بیٹھ کر اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی امتی ہیں ایک لحاظ سے. آپ نبی تھے حضرت الیاس علیہ السلام. الیاس علیہ السلام کی شریعت کو ہی آگے پھیلا رہے تھے. ٹھیک ہے، الیاس علیہ السلام رسول تھے، یہ نبی تھے، بس یہی فرق ہوتا ہے. ان کے پاس شریعت تھی، ان کے پاس نئی شریعت نہیں تھی. یہ شریعت الیاسوی کو ہی آگے چلا رہے. آپ ہر جگہ جاتے، تبلیغ کرتے. تبلیغ کیا ہوتی؟ بت پرستی چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بس یہی خلاصہ ہوتا جس زبان میں بھی ہوتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی نمازوں میں سجدہ کرنے کے بعد پھر اقرار ہوتا تھا بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، پھر آہستہ آہستہ چھڑا دیا. کیا توحید کا سبق دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ نماز کے بعد پڑھنا چھڑا دیا، یہ کہہ کے کہ یہ بدعت ہے. واہ کیا توحید ہے. حضرت الیاس علیہ السلام تبلیغ کے لیے موجودہ ملک سیریا میں، لو یہ بھی شامل تھا ان کے اندر. اب یہ الگ ملک ہے. موجودہ ملک سیریا کے اس وقت کے ایک شہر بانیاس میں بھی گئے. اب یہ سیریا کے ضلع ترتوس میں آتا ہے. جی بانیاس ہے لیکن ضلع ڈسٹرکٹ ترتوس میں آتا ہے. اب وہاں بھی جلجال، جسے گلگال بھی کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے گلگال کا معنی، یہ جلجال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دائرۃ الاحجار، سرکل آف سٹونز. نہر اردن کراس کریں تو اریحہ سے 20 کلومیٹر شمال کی طرف ہے. یہاں آپ تبلیغ کرنے گئے تو ایک صاحب 5 روٹیاں، وہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر 4 ٹکڑے بھی 20 ٹکڑے ہوں تو 5 روٹیاں ہی بنتی ہیں. وہ میرا ایک آئیڈیا ہے. 5 روٹیاں اور کچھ دانے، کیونکہ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے اچھے ہو جاتے ہیں. اب اتنا بڑا ایک ٹکڑا تو نہیں ہوگا نا بھائی، آپ کی نظر کی. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا آتی الشعب لیاکلوا، give it to the people that they may eat. لوگوں کو دو کھائیں. فقال خادمہ ماذا،
هل أجعل هذا إمام 100 رجل? His servant said, what? Shall I set this before 100 men? خادم بولا کیا فرمایا آپ نے؟ یہ ٹکڑے جو تھوڑے سے ہیں یہ میں 100 آدمیوں کے سامنے رکھ دوں؟ فقال آت الشعب فیاکلوا، دو ان کو وہ کھائیں، لأنه هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم فجعل أمامهم فأكلوا. For thus says the Lord, they shall eat and have some left over. So he set it before them. They ate and had some left over, according to the word of the Lord. وہ چند جو پیسز تھے، حصے تھے روٹی کے، وہ رکھ دیے گئے 100 کے سامنے. 100 نے کھایا، پھر بچ بھی گئے. ایسے ہی رب کا حکم تھا. حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مقابلہ کی نیت سے نہیں، بلکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 کی تفسیر و توضیح کی نیت سے کر رہا ہوں میں. وہ کیا ہے آیت؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. اس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی شریعت کی پیروی کا تو حکم ہو نہیں سکتا. اب یہ تو اللہ نہیں کہہ رہا، اور نہ اس کا ترجمہ یہ آپ کر سکتے ہو، اے محمد مصطفیٰ ان رسولوں کی شریعت کی پیروی کرو. آپ کی شریعت تو ناسخ ہے اور سب انبیاء پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کے تحت کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھیں. اب اس آیت کی یہی تفسیر ہو سکتی ہے. اتنے معجزات ان انبیاء کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے آپ اپنی ذات میں جمع کر لیجئے. اب بنتا ہے جب ہم انبیاء کی صفات اور معجزات کا ذکر کریں تو ساتھ میں تفسیر اور توضیح کی نیت سے انبیاء کے مقتدا سردار امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بھی بیان کریں. کیوں؟ یہ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی نبی کا معجزہ بیان کریں تو اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ کی تفسیر کے طور پر حضور کا بھی معجزہ بیان کریں، تاکہ معلوم ہو کہ حضور کے اندر وہ صفات تھیں جو ان کے اندر تھی، حضور کے اندر معجزات تھے جو ان کے اندر تھے. حضرت الیاس علیہ السلام کا معجزہ ہے 5 روٹیاں 100 بندوں کے لیے کافی ہو گئی. اس معجزے کو ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دیکھتے ہیں، جو آیا حضرت الیاس علیہ السلام کے تذکرے کے اندر ہی آئی ہے. کم خوراک زیادہ افراد. مسند امام احمد میں ملے گی آپ کو، طبرانی میں یہ ملے گی، الاصابہ کے اندر ملے گی، اسد الغابہ کے اندر ملے گی آپ کو. اب ذرا مفہوم سمجھ کر لیجئے. حضرت دکین بن سعید الخثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اردو میں جو ہے وہ زیر زبر نہیں ہوتی تو اس کو آپ نے دکین پڑھنا ہے، دال پیش دو کاف زبر یا ساکن کئی، دکین. یہ حضرت دکین کہتے ہیں کہ ہم 440 آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ اکبر، 440 آدمی، اور کھانے کا مطالبہ کر دیا. لو آتے ہی کہا جی روٹی کھانی ہے، ہمیں بھوک لگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اشارہ کیا، آپ نے فرمایا جاؤ اور ان کو توشہ دو. عرض کی حضور وہ جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ لاؤ. دیکھ رہے ہیں، جاؤ لاؤ. آپ گئے تو دکین کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ گیا. حجرہ کی چابی آپ نے دی، دروازہ کھولا تو جو وہاں اشارہ تھا وہ 14 سیر چھوارے تھے. 14 سیر، 14 سیر چھوارے 440 آدمیوں میں رکھ دیے، کھاؤ. آپ کو عربیوں کی خوراک کا نہیں پتا، اور وہ بھی عربی کے جو قبائلی ہوں اور جو باہر سے آیا ہو سفر کر کے، جو گھر میں رہ رہا ہے اس کی بھوک اور ہوتی ہے، اور جو سفر کر کے آئے اس کی بھوک اور ہوتی ہے، اور پھر جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھوک کا اندازہ کچھ اور. پھر جو پرانے دور سے 440 آدمیوں میں بانٹ دیے وہ تھوڑے سے چھوارے، یعنی خشک کھجورے جو تھی، پھر بھی ان میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ سب کے سب پیٹ بھر کے کھا گئے. میں حضرت الیاس علیہ السلام کے تذکرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ضرور کھٹکے گی میرے سننے والے میں. جناب یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی وہی کر جاتا ہے تو یہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہوتا، اور میں تو ہوں ہی کم علم، میرا کوئی اتنا علم نہیں ہے. مجھے علماء کی بنسبت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے.
تو میں بھی مختصر بیان کر کے نکل جاؤں؟ نہیں ایسا نہیں. میں انبیاء کی محفل میں حضور کا ذکر ضرور کروں گا. تو میں الیاس علیہ السلام کے تذکرے میں حضور کے معجزات کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ تو سن لیجئے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو نبی ہے الیاس علیہ السلام، یہ عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اپنے معجزات کی وجہ سے مشہور ہیں. کچھ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ معجزات، وہ جب بھی ان کا تذکرہ کریں گے وہ معجزات ہی بیان کریں گے. اس لیے بھی میں حضرت الیاس علیہ السلام کے تذکرے میں حضور کے معجزات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی ان کو پڑھے تو اس کو فوراً اپنا نبی یاد آ جائے کہ کتنے خوش نصیب ہو تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس کے اندر تمام معجزات، صفات، شمائل و خصائل سب کے سب ٹاپ کے. حضرت الیاس علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بیان پہنچے تو فرشتے ہمارے نبی کا تذکرہ بھی ساتھ لے کر جائیں. جیسے ہمارے سامنے کوئی ہمارے نبی کا معجزہ سناتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اسی طرح انبیاء کی محفل میں جب حضور کی شان بیان ہوتی ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں شامل ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کے تحت حضرت الیاس علیہ السلام نے اسی جگہ کو اپنا مرکز بنایا جہاں ملکہ جزبہ کا محل تھا. اس محل کو میں نے دیکھا ہے، اس کی اب صرف سیڑھیاں باقی. اس کی سیڑھیاں اسی سٹائل کی جیسے انڈیا والے جامع مسجد دہلی میں اوپر چڑھتے ہیں نا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. یا جیسے پاکستان والے جو ہیں وہ شاہی مسجد کے اوپر جو ایسے ہی ہیں، تو وہ سیڑھی بس نظر آتی ہیں، باقی کھنڈرات ہی کھنڈرات. وہاں جا کر محل کے سامنے بال بت کے خلاف تبلیغ شروع کر دی. اللہ اکبر جل شانہ. یہ بت پرستی کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے. جو طلباء ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، میں ایک ہنٹ دے رہا ہوں، نالج نہیں دیتا، ہنٹ دیتا ہوں. یہ بت پرستی کسی مذہب میں جائز، کسی ہندوازم میں بھی جائز نہیں ہے، کسی مذہب میں جائز نہیں. شیطان نے بت پرستی کا آغاز ایک بڑے اچھے دھوکے سے کیا. ایک کتاب ہے دا فلسفی اینڈ سگنیفیکینس آف آئیڈل ورشپ، نام یاد رہے گا آپ کو کتاب کا. یہ سری سوامی سیوانند کی لکھی ہوئی ہے. اب وہ لکھتا کیا ہے، اگر اب اتنی مشکل انگلش نہیں ہے، اب ذرا سنیے گا کہ شیطان دھوکہ کیا دے رہا ہے. آئیڈل از اے اسپورٹ فار دا نیو فائٹ. اٹ از اے پراپ آف اے اسپرچل چائلڈہڈ. A form or image is necessary for worship in the beginning. It is an external symbol of God for worship. It is a reminder of God. دھوکہ دیکھ رہے ہیں کہ بت پرستی کے لیے شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے. It is a reminder of God. It is an external symbol of God for worship. آگے یہ صاحب لکھتے ہیں it is not possible for all to fix the mind on the absolute or the infinite. Idol worship is the easiest form of worship for the modern man. Idol worship is the easiest form of worship for the modern man. یہ ہے شیطانی وسوسہ بت پرستی کروانے کا. آپ سوچو جب سوامی جی 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں، وہ شیطانی دھوکے میں آ گئے ہیں، تو حضرت الیاس علیہ السلام کا دور تو 3000 سال پرانا ہے. ایک اللہ کو مانتے تو امیر غریب برابر ہوتے. امیروں نے اپنے خدا بھی الگ بنا لیے. جی یہ خانہ کعبہ میں 360 کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کا خدا اپنا. بدھسٹ اور بدھسٹ اور ہندوؤں کا مذہب جو ہے یہ مورتیوں کی وجہ سے مشہور ہے. بدھسٹ نے بڈھا کے بڑے بڑے بت بنا کر چوراہوں پہ لگائے ہوئے. میں جب سری لنکا میں گیا تھا تقریر کرنے کے لیے تو ہر چوراہے کے اوپر ایک بڑا بڈھا کا بنایا ہوا اور ٹیپ لگی ہوئی. سوال یہ ہے کہ کیا بڈھا نے یہ کہا تھا کسی جگہ لکھا ہوا ہو کہ میرے بعد میرے مجسمہ بنا کر پوجنا اور تمہیں وہ لائٹ حاصل ہو جائے گی؟ ہندو مذہب میں تو مجسموں کی ایک وسیع انڈسٹری ہے جناب. آپ جائیے امیزون ہی کو چیک کر لیجئے، $9 سے لے کے $9 لاکھ تک آپ کو بھگوان مل جائے گا. اب آپ ذرا سن لیجئے، میں نے کیا کہا تھا کہ کسی بھی مذہب میں بت پرستی جائز نہیں ہے. اب سب سے پہلے ہندو مذہب سے شروع کرتے ہیں. یجروید باب 32 نشان نمبر 3 یاد رہے گا آپ لوگوں کو. ترجمہ سنیں. There is no image
آف ہم، اس کا کوئی امیج نہیں ہے. جی وہ جسم سے پاک ہے، وہ صورت سے پاک ہے. جناب ہمارے ہاں تو یہ بھی جھگڑا ہوتا ہے، اللہ نور السماوات والارض کا ترجمہ کیا ہے؟ جی یجروید، دوسرا حوالہ یجروید چیپٹر نمبر 40 نشان نمبر 8 ترجمہ سنیں. ہی از باڈی لیس اینڈ پیور. بھگوت گیتا باب 7 نشان نمبر 20 ترجمہ ذرا سن لیں. دوز ہوز انٹیلیجنس ہیز بین اسٹولن by material desires, they worship dummy idol god. بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ جو نئے جو لوگ ہیں، ماڈرن لوگ جو ہیں، وہ سوامی جی نے کہا جی ماڈرن لوگوں کے لیے ایسا ہے. ماڈرن لوگ تو اب اس سے ہٹ رہے ہیں، ماڈرن ہندو نہیں جاتے. اب عیسائیت اور یہودیت میں آ جائیے. یہ چیزیں ہیں جب آپ توحید بیان کریں گے طلبا جنہوں نے آگے جا کے علامہ بننا ہے، تو یہ دلائل آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں. جی یہودیت اور عیسائیت کے اندر بھی بت پرستی، بلکہ آپ سن کر ابھی میں عبارت پڑھتا ہوں اب حیران ہو جائیں گے. بائبل میں ایک کتاب ہے، حلال و حرام سے وہ متعلق ہے، لیویٹیکس اس کا نام ہے. اس کا باب نمبر 26 ہے اور نشان نمبر 1 ہے. اب عبارت سنیے گا اور حیران رہ جائیے گا. You shall make you no idols nor graven image. graven image کیا ہوتا ہے نا؟ وہ پتھر کو گھڑ کے جو شکل بنائی جاتی ہے. graven image. neither shall you erect pillars. جی erect pillars nor set up a remarkable stone in your land to adore it, for I am the Lord your God. کوئی پلر مخصوص نہیں کر سکتے، کوئی امیج نہیں تم گھڑ سکتے، کوئی بت نہیں تم بنا سکتے. یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو حکم دیا جا رہا ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ انبیاء اور اولیاء کی باتیں سنانے کا مقصد سٹوری نہیں ہے، مزے لینا نہیں ہے، مسئلے جاننا ہے. قرآن مجید میں اس کا مقصد بیان کیا گیا تاکہ وہ غور کریں. لعلہم یتفکرون ہے. قرآن میں سٹوری بیان کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، فقصص القصص لعلہم یتفکرون ہے. مسلمانوں کب فکر کرو گے یار اب تھوڑا سا اب بھی کر لو. تو حضرت الیاس علیہ السلام کا دربار میں اثر و رسوخ بڑھ گیا. ایہاب کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا یہورام تخت نشین ہو گیا. جنگ ہوئی، مر گیا. نبی کا دشمن تھا، بڑی بری موت مرا. یہ جو ایہاب کا بیٹا تھا نا، یہ بال کا پجاری نہیں تھا. حضرت الیاس علیہ السلام کی تعظیم کرتا تھا، آپ سے مشورہ لیتا تھا، مگر کچھ عرصہ بعد ہی ماں کے فریب میں آ گیا. جی ماں حاوی ہو جاتی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا زور دیتے تھے کہ ماں کون ہے. وہ زبردست حاکم تھے، انہیں معلوم ہوتا کہ ہر بات بڑی ٹاپ کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم چشم پوشی کر سکیں. ماں کا اثر پھر ہو گیا، ماں کے فریم میں آ گیا اور نبی اللہ کا مخالف ہو گیا. وہ ان کی عوام میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھا، مگر اب گورنمنٹ میں اتنی سخت نہیں تھی کہ موحدین کو نقصان پہنچا سکتے. تابڑتوڑ حملے ہو رہے تھے سیریا کی طرف سے ان کے اوپر. جلد ہی کیا ہوا کہ یہورام ایک لڑائی میں زخمی ہو گیا. حضرت الیاس علیہ السلام نے بھگایا اپنے شاگرد کو اولیو آئل دے کر، فرمانے لگے بھاگ، تیزی سے پہنچ اور جیہو کو اولیو آئل جا کے لگا دے اور اسے کنگ ہونے کا، اس کے کنگ ہونے کا اعلان کر دو. یہی حکم ربی ہے. وہ شاگرد ہوا کی طرح گیا. اس نے جا کے جیہو سے کہا. وہ جب وہاں پہنچا تو اس نے پیغام پہنچایا کہ مجھے جیہو سے ملنا ہے. انہوں نے کہا جی باہر آپ کو ملنے آیا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں. انہوں نے پھر پیغام بھیجا، مجھے الیاس علیہ السلام نے بھیجا ہے. جب ان کا نام سنا تو پھر وہ باہر آیا. وہ جو ہی باہر آیا انہوں نے آئل نکال کر اس کے سر کے اوپر لگا دیا اور فرمانے لگے الیاس علیہ السلام نے کہا ہے کہ اب کنگ تو ہے. یہ مقدس پیغام ملتے ہی ایہاب کے بیٹے کے دل میں تیر مار کر مار دیا جیہو نے. کیوں؟ یہ نبی اللہ کا مخالف ہو گیا تھا. جب یہ مر گیا اب جزبل جو ہے وہ باقی تھی. اس فساد کی جڑ ہی وہ تھی اسرائیل کے اندر. وہ کھڑکی میں کھڑی تھی. جیہو نے اپنے ایک خادم سے یہ کہا اس کو دھکا دے دو. اس نے پیچھے سے پش کیا، دھکا دیا، دھڑم سے نیچے گر گئی، مر گئی. ساری رات پڑی رہی، کتے جو ہیں وہ اس کو نوچتے رہے. جیہو بادشاہ بنا. حضرت الیاس علیہ السلام پر بھی ایمان لایا.
وہ تو خیر شروع سے ہی نبیوں کی طرفداری کرتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، ہر کام سے پہلے حضرت الیاس علیہ السلام سے مشورہ لیتا۔ نبی کی برکت دیکھو کہ 102 سال تک اس کے خاندان نے اسرائیل پہ حکومت کی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ نبی کی برکت ہے۔ اس نے الیاس علیہ السلام کی خدمت بھی، اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت کی ہے، اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت کی ہے۔ 102 سال تک حکومت اسے ملی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، توحید کا پیغام پہنچایا۔ اکثر لوگ جب بادشاہ ان کے پاس آ جاتے ہیں تو عیاش ہو جاتے ہیں، ان کا رہن سہن چینج ہو جاتا ہے، لیکن نبی کو جب موقع ملتا ہے اس کی تبلیغ پھر اور بڑھ جاتی ہے۔ سامرہ میں آپ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، آپ عمدہ اخلاق اور اعلیٰ اقدار کے مالک تھے، آپ اوصاف حمیدہ رکھتے تھے، آپ نے ایک طویل عرصہ ایک عظیم رسول حضرت الیاس علیہ السلام کی سنگت میں گزارا، باادب خدمت گزار تھے آپ ان کے، آپ کی مشاورت کی وجہ سے بادشاہوں کی بادشاہت عادلانہ ہوتی تھی، آپ اسرائیل کے قبائل کو تبلیغ کرتے، انہیں شریعت الیاسوی کا سبق پڑھاتے، سکھاتے، عمل کرواتے، آپ غربا سے یوں سلوک کرتے کہ اجنبی آدمی دیکھتا تو سوچتا یہ رشتہ دار ہیں آپس میں۔ قرآن مجید نے ایک لفظ بول کر اخلاقیات کی ایک ضخیم کتاب کو بند کر دیا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 48 پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اللہ فرماتا ہے الیسع جو ہیں یہ اخیار میں سے ہیں، اور اخیار پورے قرآن مجید میں صرف 2 مرتبہ آیا ہے بس، اور الیسع 2 مرتبہ آیا ہے۔ اخیار ہوتے کون ہیں؟ اخیار وہ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دوسروں کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، جی وہ مصائب میں صرف صبر کرتے ہیں، پہلی بار بھی نہیں بولتے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چن لیے جاتے ہیں، وہ شمائل، خصائل، عادات و صفات میں اپنی قوم میں افضل ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اخیار۔ تو اللہ تعالیٰ نے الیسع اسماعیل علیہ السلام کو، الیسع علیہ السلام کو، ذوالکفل کو اخیار میں شامل کیا۔ یہ ہی اخیار نہیں ہے، ان کو اخیار میں شامل کیا۔ الیسع علیہ السلام نے، میں نے بتایا کہ سامرہ ہی کیپٹل تھا، سامرہ ہی محل بھی وہیں تھے، تو آپ بھی وہیں رہتے تھے۔ اس کے بھی مختلف تلفظ ملیں گے آپ کو۔ ایک آرامی فوج کا سپہ سالار تھا، سردار تھا، اس کے گھر میں اسرائیلی خادمہ کام کرتی تھی۔ اس نے ایک روز اپنی مالکن سے یہ کہا کہ ایک اللہ کے نبی الیشع، ایک اللہ کے نبی الائشہ، اللہ نے ان کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، میں کافی عرصے سے تمہارے خاوند کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، تو تم ان کے پاس کیوں نہیں لے جاتی؟ آدمی جب ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتا ہے نا، پھر روحانیت کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، چلو ہمیں لے چلو۔ اب وہ بیچارہ اپنے چند نوکروں کے ساتھ سامرہ کی طرف بڑھا، تب ہم وہاں رہتے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ اس کو باہر ملنے کے لیے آئے ہی نہیں، اندر سے پیغام بھیج دیا، اسے کہو کہ جا نہر اردن کے اندر 7 مرتبہ شاور لے، غسل کر، ڈبکی مار۔ وہ غصے میں آ گیا، بولا الا نہار فی موطنیہ افضل من ای نہر فی اسرائیل۔ کہنے لگا اس سے اچھے ہمارے ملک میں بھی بہت ساری، ہمارے علاقے میں بھی پانی بھرے ہیں، بڑی نہریں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے واپس چل پڑا۔ ایک خادم نے کہا نہانے میں کیا حرج ہے، نہانے میں کیا حرج ہے، آپ نہا لیجیے، نہیں ٹھیک ہوں گے تو بتا دیں گے بھائی یہ سب دھوکہ ہے۔ رستے میں ہی نہر اردن آتی ہے، اس میں 7 مرتبہ ڈبکیاں لگائیں۔ جب وہ باہر نکلا تو جلد چینج ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب تو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی اللہ دھوکہ نہیں دیتا، پلٹنے کا موقع دیتا ہے۔ سامرہ آپ کی بارگاہ کی طرف یہ بھاگا۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے آئے تو عرض کرتا ہے الان عارف یقینا ان الالہ فی اسرائیل هو الالہ الحقیقی الوحید۔
فی کل الارض ولذلک من فضلک خذ هذه الہدیۃ منی. آپ نے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا. کسی کا امتحان مقصود تھا. وہ آرامی جنرل تو چلا گیا. پیچھے سے آپ کا ایک خادم ہدیہ کے لالچ میں چلا گیا. اس نے آرامی جنرل کو جا لیا اور بولا کہ الیسع علیہ السلام نے ہدیہ مانگا ہے تاکہ غربا میں بانٹ دیا جائے. بہانہ بھی تو بتانا ہوتا ہے نا. وہ خوش ہوا, اس نے بہت سا سامان دیا. اللہ نے الیسع کو خبر کر دی کہ تمہارے خادم نے یہ کیا ہے. آپ نے اسے بلایا اور فرمایا لِأَنَّكَ فَعَلْتَ هَذَا الْأَمْرَ الرَّدِيَّ سَيَأْتِي عَلَيْكَ بَرْسُ الْعُمَانِ. تو نے یہ بہت گھٹیا کام کیا بھائی. اب کیا ہوگا؟ اس کے برس کا نشان تیرے جسم پہ رہے گا. اللہ. خصائص و کبریٰ سے حضرت الیسع علیہ السلام کے امام سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سنتے جائیے. حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرہ اور سر پر ہاتھ مبارک پھیرا اور دعا دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ جس مریض اور جس بیماری کا وہ مریض ہو اس پر ہاتھ پھیر دیتے, اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت الیسع علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کی توحید بیان کی, لوگوں کو بت پرستی سے ہٹایا. آخر پھر آپ کا بھی بلاوا آ گیا. 16 سال کی ایکسکاویشن کے بعد آرکیالوجسٹ کو ایک پورا گھر مل گیا. 16 سال. یہ جو آرکیالوجسٹ کھدائی کرتے ہیں نا اس کو ایکسکاویشن کہتے ہیں. تو لگے رہتے ٹھک 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 آہستہ آہستہ برشوں کو لے کے لگے رہتے. 16 سال کے بعد ان کو ایک گھر ملا وادی جورڈن کے پاس ٹل ریہوو کے اندر. ان کا کہنا ہے کہ یہ حضرت الیسع علیہ السلام کا گھر ہے. تو وہ ہیبرو یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر ایمی, اس کا کہنا ہے کہ اس کے اندر ہی آپ نے عبادت خانہ بنوایا ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت اپنے گھر. تو اس لیے یہ نبیوں کا طریقہ ہے, اپنے گھروں کے اندر ایک گھر ایک جگہ کو مخصوص کر لیا کرو. جتنے لوگ میرا لیکچر سن رہے پھر برکت دیکھو اور وہاں اذان دیا کرو, ادھر نماز پڑھا کرو. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچے دیکھیں گے میرا ابا نماز پڑھنے گیا, میری امی نماز پڑھنے گئی, تو بچے بھی آپ کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو حضرت الیسع علیہ السلام کے گھر کے اندر عبادت خانہ. بہرحال آپ علیل ہوئے. وقت کا بادشاہ جو ہے اس کا پوتا آپ کی تعزیت کرنے آیا. آپ کو علیل دیکھ کر رو پڑا. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے فرمایا یواش, اس کا نام تھا, زمین پہ تیر مار. انہوں نے 3 بار تیر زمین پہ مارا, رک گیا. آپ نے فرمایا تم مارتا جاتا تو ایرام پہ تمہارا ہی قبضہ رہتا, لیکن اب یہ ہے کہ تم 3 بار اس پہ قابض ہو گئے. آپ کا وصال سامرہ میں ہی ہوا. یہ علاقہ اب فلسطین میں آتا ہے. یہاں ایک مسجد ہے, بہت پرانی ہے. یہ کہ حضرت الیسع علیہ السلام کا مزار جو ہے وہ فلسطین کے اندر سبیسشن ولیج کے اندر موجود ہے, جہاں ملکہ جیزبل کا محل آج بھی کھنڈرات ہیں.